السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست حافظ حبیب محمد۔ ہم اس وقت موجود ہیں جھیل مہوڈنڈ جھیل سوات کلام میں۔ تو مہی مقامی داردی زبانوں میں اس پانی کو کہا جاتا ہے جو تالاب یا جھیل کی شکل میں ایک جگہ جمع ہو کر آہستہ آہستہ بہتا ہو۔ تو مہے پشتو زبان میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، جبکہ ڈنڈ جھیل کو کہتے ہیں۔ تو مہو ڈنڈ مچھلیوں کی جھیل، لیکن اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات غلط ہے کہ یہ جھیل مچھلیوں کی جھیل ہے، کیونکہ پشتونوں کی سوات میں جب آمد ہوئی وہ زمانہ 16ویں صدی تھا۔ پشتونوں سے پہلے ہندوؤں اور بدھ مت والوں کی یہاں حکومتیں گزری ہیں، اس لیے یہ نام یا تو ہندوؤں نے مہاڈنڈ رکھا، یعنی بہت بڑی جھیل، کیونکہ واقعی یہ جھیل تو بڑی ہے، 2 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 2 ہی کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ تو مہا کا معنی بڑی، ڈنڈ کا معنی جھیل، بہت بڑی جھیل۔ تو یا اس کا نام بدھ مت کے پیروکاروں نے مہاتما بدھا کی آمد کی وجہ سے مہاتما سے مہو ڈنڈ رکھا، یعنی مقدس جھیل، مہو مقدس، ڈنڈ جھیل، یا مہاتما بدھ کی جھیل رکھا، جو بعد میں بگڑ کر مہو ڈنڈ بن گیا۔ تو اس جھیل کا رقبہ 1500 سے 1700 کنال ہے، اور یہ جھیل وادی اوشو میں بہتی ہے۔ اس کی لمبائی 2 کلومیٹر، چوڑائی بھی 2 کلومیٹر ہے، اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 9400 فٹ ہے۔ تو مہوڈن جاتے ہوئے راستے میں وادی اوشو، مٹلتان، پلوگا ویلی اور دیگر خوبصورت روایتی گاؤں آتے ہیں۔ روڈ کی بحالی کے بعد سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور جھیل مہوڈن اور جھیل سیف اللہ کی جو زمینیں ہیں وہ 4 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہیں۔ چھوٹے خاندان کا ہر فرد 1 کنال اور بڑے خاندان کا ہر فرد 5 مرلہ زمین کا مالک بن گیا، اور کئی مقامی لوگوں نے اپنی زمین فروخت بھی کر دی ہے۔ بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل بھی بن جائیں گے۔ تو تقسیم کے بعد جھیل مہوڈنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے ترتیب ڈھابے، یہ بے ترتیب ڈھابے بن چکے ہیں۔ 2024 میں جھیل پر تعمیرات بھی شروع ہو جائیں گی۔ بلا شبہ مہوڈنڈ جھیل قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں جھیل مہوڈنڈ کا، انتہائی خوبصورت۔
یہ واقعی قدرت کا انمول تحفہ ہے، اور سوات اور کلام میں معلم جبہ کے بعد یہی ایک مقام ہے جو دیکھنے والا، کلام میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بلیو واٹر تو سردیوں میں آپ جائیں نا، ہم تو جا کر بڑے خوار ہوئے تھے، اس کی ویڈیو بھی میں بعد میں بناؤں گا۔ سردیوں میں کیونکہ پانی کم ہو جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے بلیو واٹر میں کچھ بھی نہیں۔ تو سوات اور کلام میں معلم جبہ کے بعد یہی ایک اچھا پوائنٹ ہے، اور کلام جنگل بھی دیکھنے والا ہے۔ تو ادھر مہوڈن جھیل میں یہ اس کشتی کا، پوری ایک کشتی کا ایک چکر لگانے کا یہ 2000 روپے لیتے ہیں۔ جھیل سیف اللہ میں کشتی کا ایک چکر لگانے میں جنگل سے تک اور جنگل سے واپس ادھر آنے تک 1000 لیتے ہیں، لیکن ادھر جھیل مہوڈن میں انہوں نے اس کی قیمت 2000 روپے رکھی ہوئی ہے، پورے ایک چکر کی، لے کر بھی جاتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں۔ تو بلا شبہ مہوڈن قدرت کا انتہائی انمول تحفہ ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں بے ترتیب ڈھابے، بے ترتیب تعمیرات کی وجہ سے مہوڈن کا فطری حسن انتہائی متاثر ہو چکا ہے، اور یہ جگہ لاکھوں سیاحوں کے لیے متاثر کن نہیں رہے گی آنے والے وقت میں، کیونکہ اب ادھر 2024 میں تعمیرات بھی شروع ہو جائیں گی، اور یہاں کے باسی جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں، اور ان کا روایتی جرگہ بھی موجود ہے جو بحال ہے، جس کی ریٹ قائم ہے، اور ان کا روایتی جرگہ بھی اس کام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو زیادہ کمائی کی خاطر اس کے فطری حسن کو تباہ نہ کیا جائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ لالچ کی خاطر اس کے حسن کو خراب نہ کریں، تباہ نہ کریں۔ یہ دیکھیں لیٹرین بنی ہوئی ہے، اور جھیل دیکھنے والوں کو جہاں جھیل کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی تھی، اب انہیں لیٹرین کے بدبو کے، یہ بدبودار ہوا بھی انہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ بے ترتیب ڈھابے، لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں۔ تو مہوڈن کے اطراف میں ان بے ترتیب ڈھابوں کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کوڑا کرکٹ انتہائی بدنما جھیل کو پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ سب اسی طرح ہوتا رہا تو پھر ہم مہوڈن کو مرحومہ مہوڈن جھیل کہیں گے۔ واقعی یہ جھیل اب مرحومہ بن چکی ہے، جو اس جھیل کے حالات بن چکے ہیں، اسے ہم مہوڈن جھیل نہیں کہیں گے، مرحومہ مہوڈن جھیل کہیں گے۔ اور یہ جھیل اب ایک گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے اندر اور اس کے باہر آپ کو ذبح شدہ مرغی کے پر، ان کی انتڑیاں، اور اسی طرح گدھوں کے گوبر، گھوڑوں کے گوبر آپ کو نظر آئیں گے۔ ہوٹلوں کی بچی ہوئی دال اور روٹیاں بھی جھیل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ پلاسٹک کی بوتلیں، ریپرز اور بچوں کے ڈائپر جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور جھیل کی ایک سائیڈ مکمل طور پر عارضی خیموں، بدنما ڈھابوں، ہوٹلوں، لیٹرینوں سے اٹی پڑی تھی۔ کون ہے جو اس جھیل کو اجڑنے سے بچائے گا؟ کون ہے جو اس جھیل کو اجڑنے سے بچائے گا؟ جس طرح نران بازار ختم ہو گیا، کلام بازار کی رونق بھی ختم ہو گئی، اور جھیل جو سیف الملوک کا جو ہم نے حال کیا، یہی حال ہم نے جھیل مہوڈن کا کر دیا۔ یہ کتنا خوبصورت مقام آپ دیکھ رہے ہیں، انتہائی دل فریب نظارے ہیں۔ یہ مہوڈن جھیل ہے جس کو ہم برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آنے والے سالوں میں شاید ہی آپ کو یہ نظارے مل سکیں۔ تو اس لیے حکام بالا سے اور مقامی جرگہ سے اپیل ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ تو مہوڈن جھیل کلام سے 40-42 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو گاڑی والے جو جیپیں ادھر آتی ہیں وہ مانگتے تو بہت زیادہ ہیں، 12,000 14,000 روپے مانگ لیتے ہیں، تو ان سے آپ طے کر کے آئیں۔
اور کوشش کریں کہ مل کر آئیں تاکہ آپ کو خرچہ کم سے کم برداشت کرنا پڑے۔ یہ جھیل سیف اللہ کی طرف سے پانی آ رہا ہے، یہاں سے مہو ڈنڈ جھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گاڑی والے سے طے کر کے آئیں کہ کم سے کم آپ کو خرچہ برداشت کرنا پڑے۔ تو اب تو روڈ بھی بہت زیادہ اچھی حالت میں بن چکا ہے، پلوگا ویلی سے تک تو روڈ اچھی حالت میں، آگے خراب ہے۔ تو بہرحال کلام میں یہ اچھی جگہ دیکھنے والی مہو ڈنڈ جھیل۔ مہو کے معنی ہے بڑی جھیل کے۔ یہ ہندوؤں نے، یا تو یہ نام ہندوؤں نے رکھا یا یہ نام مہاتما بدھا کی آمد کی وجہ سے رکھا گیا۔ مہاتما کی وجہ سے مہو ڈنڈ اس کا نام، ڈنڈ جھیل کو کہتے ہیں، مہو ڈنڈ مقدس جھیل۔ اس جھیل کی لمبائی 2 کلومیٹر ہے، چوڑائی بھی 2 کلومیٹر ہے۔ تو یہ مہی مقامی داردی زبانوں میں سے ہے، اور مہی اس پانی کو کہتے ہیں جو تالاب یا جھیل کی شکل میں ایک جگہ جمع ہو کر آہستہ آہستہ بہتا ہو۔ تو مہو ڈنڈ جھیل سے آگے بھی ایک جھیل ہے جس کا نام جھیل سیف اللہ ہے، اس سے آگے بھی ایک اور جھیل ہے، وہاں تک شاید راستہ بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے آپ مہو ڈنڈ جھیل جائیں اور آپ جھیل سیف اللہ جائیں۔ یہ انتہائی خوبصورت مقام جھیل مہو ڈنڈ کا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے، معلومات اچھی لگے، تو اپنے بھائی کو ضرور سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔